اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فجعل اللہ الصلاة تنزیہا لکم عن الکبر۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ خطبہ فدق میں ارشاد فرماتی ہیں، انہوں نے خطبہ فدق کے تقریباً 5 حصے کی ہیں، جن میں سے پہلے توحید کا تعارف کرایا، دوسرا اپنے بابا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا، ان کی مدح بیان فرمائی۔ تیسرے حصے میں انہوں نے اسلام شریعت کا جو فلسفہ تھا، احکام کو جو فلسفہ تھا، اس کو بیان فرمایا، اور چوتھے حصے میں اپنے شوہر جناب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے، اور آخری حصے میں اپنا مدعا بیان فرمایا۔ انہوں نے اس احکام شریعہ کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے، اس کی مصلحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فجعل اللہ صلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں قرار دیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا فلسفہ کیا ہے، اللہ نے نماز کو قرار دیا۔ اس کو نماز کو قرار دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ رب العزت تمہیں تکبر سے محفوظ کرے، تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کرے، تمہیں تکبر سے تطہیر دلائے، کیونکہ کہ عرب کے اسلام سے پہلے جاہلیت کے یہ دور تھا کہ عرب ایسے لوگ تھے کہ اگر ان کے جوتی کا تسمیہ ٹوٹ جاتا تھا، اسے جوڑنے میں اپنے آپ کو عار سمجھتے تھے، اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر رکھنا ایک عار سمجھتے تھے، ایک بزدلی سمجھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے نماز کو قرار دے کر ان کی اس عار کو توڑا، اور اس فلسفے کو بیان فرما کر، اس نماز کو رکھ کر انہوں نے اپنے دین کو اپنا کر ایک اچھا ایک نمونہ عمل بنایا۔ اس لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ جو جملہ فرمایا ہے وَجَعَلُوا الصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، یہ خطبہ الفدق میں، اور اسی طرح بالکل یہی الفاظ ہے وہاں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں، وہاں کلمات کے سامنے ارشاد فرمایا کہ فرض اللہ الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، کہ اللہ نے تم پر نماز کو اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ تمہیں تکبر سے بچائے، تاکہ تمہیں تکبر سے اس کی کیا ہو جائے، پاک کیا جائے۔ انشاءاللہ رب العزت دعا گو پروردگار عالم ہمیں نماز کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔